بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ صدا بلند کی تو کربلا کے میدان میں فرشتے، جنات، حیوان، چرند پرند اور ہر وہ مخلوق جو اہل بیت سے محبت رکھنے والی تھی سب پہنچ گئے، لیکن انسان نہیں آئے، اور یہ صدا تھی بھی انسانوں کے لیے۔ 10 محرم کا دن میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے یہ صدا دی کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، تو اس وقت کربلا کے میدان میں جنات بھی آئے تھے۔ جنات کا ایک لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جن جس کا نام زعفر تھا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا مولا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ کے دشمنوں کو ختم کر سکیں۔ لیکن جنات کے یہ 2 لشکر کربلا میں کیسے آئے تھے، اور کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے مدد طلب کی تھی یا وہ خود آئے تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے انہیں یہ اجازت دی تھی کہ وہ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کرے؟ جب جنات کا یہ 2 لشکر کربلا کے میدان میں پہنچا تو کیا ہوا تھا؟ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچی ہے اور دنیا کے جس کونے سے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں خوف الہی اور دین سے محبت دونوں موجود ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب میدان کربلا میں جنوں کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت مانگی کہ وہ فوج یزید کو ختم کر دے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان جنوں کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے جنوں سے فرمایا، یہ میرے بارے میں خدا کی چاہت ہے۔ اے جنوں کے سردار، میں اللہ کی مرضی اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر صبر کرتے ہوئے عمل کروں گا اور شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدی ہونے پر بھی آمادہ ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے لشکر کفار پر حجت تمام کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کے پاس گئے اور فرمایا، اے لشکر یزید، میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرا گناہ کون سا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی کے مال کو پامال کیا ہے، یا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تبدیل کر دیا ہے، یا دین میں کوئی نئی بدعت جاری کر دی ہے؟ آخر تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ فوج یزید نے جواب دیا، ہم تم سے جنگ بھی کریں گے اور تمہارا خون بھی بہائیں گے، کیونکہ ہم سب کے دلوں میں تمہارے بابا علی کی نفرت موجود ہے۔ تمہارے بابا نے ہمارے والدین کو قتل کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زعفر جن کی۔ زعفر جن امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے کیسے پہنچا؟ بحرالعلم کے فتح ہو جانے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جنوں کے بادشاہ کے قتل ہو جانے کے بعد زعفر جن کو، جو ایمان لا چکا تھا، اسے بادشاہ بنا دیا اور اس کی تاج پوشی میں بھی شامل ہوئے۔ پھر جب 30 سال کے بعد جب زعفر جن اپنی رسم تاج پوشی منا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت 2 جن روتے ہوئے زعفر کے پاس آئے۔ زعفر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گزر زمین کربلا پر ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں اور سارے عزیز اصحاب و انصار سب قتل ہو چکے ہیں، اور امام مظلوم بلند آواز میں فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو اللہ کی خاطر ہماری مدد کرے؟ جیسے ہی زعفر جن نے یہ باتیں سنی، جشن ختم کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔
علامہ دربندی نے اس واقعے کو تفصیل میں نقل کیا ہے کہ ظافر جن کہتا ہے کہ جب میں کربلا پہنچا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے بھی حاضر ہیں اور ان فرشتوں کے گروہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ دوسرے فرشتے بھی اپنے گروہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جبریل، میکائیل اور اسرافیل بھی دوسرے فرشتوں کو اپنے ہمراہ لیے آئے ہوئے تھے اور حسین علیہ السلام کے اشارے کے منتظر تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی روحیں بھی موجود ہیں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام ہزاروں زخم کھائے ہوئے لشکر یزید کے سامنے کھڑے تھے۔ ظافر جن کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا نزدیک آؤ۔ میں اپنے لشکر کو پیچھے چھوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ظافر جن ایک عجیب طرح کے گھوڑے پر سوار تھا اور عرض کیا کہ میں آپ کی صدا سن کر آیا ہوں کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان یزیدیوں کو مزہ چکھاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں ظافر، صدا صرف انسانوں کے لیے تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ظافر تو کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ مولا میں اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا کہ مجھے آپ کی خبر ملی اور میں فوراً یہاں چلا آیا۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ظافر تمہاری اس وفاداری سے اللہ اور اس کا رسول بہت خوش ہیں، لیکن ظافر میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ میرا یہاں اب کوئی بھی باقی نہیں بچا، زمین کربلا لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ظافر نے کہا اے مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی جنگ دیکھوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں ظافر تمہیں اجازت ہے۔ پھر ظافر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا اور اس طرح سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا کہ گروہ کے گروہ ختم ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ظافر جن بالکل حیران ہو گیا۔ اس کے بعد ظافر جن نے دیکھا کہ ایک نورانی ہاتھ بلند ہوا جس کے اشارے سے امام حسین علیہ السلام نے جنگ روک دی۔ ظافر جن نے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا میں نے آپ کی جنگ دیکھی، لیکن جو نورانی ہاتھ بلند ہوا وہ کس کا تھا جس کے ایک اشارے پر آپ نے جنگ روک دی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ ہاتھ میری والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں نے تمہاری شجاعت دیکھ لی، اب صبر کرو۔ پھر آپ نے حکم دیا اے ظافر واپس جاؤ اور میری مصیبت یاد کر کے گریہ کرنا۔ ظافر جن حکم امام علیہ السلام سن کر نصرت کرنے سے مایوس ہو گیا، واپس چلا گیا اور واپس جا کر امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق مجلس عزا کرنے لگا اور اپنے گروہ میں واقعہ کربلا بیان کیا۔ ظافر جن کی ماں نے کہا کہ میں قیامت کے دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ کربلا چل، میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التماس کروں گی، شاید مولا تجھے اذان جہاد دے دے۔ ظافر جن اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے، مگر یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تھا، سیاہ آندھی چل رہی تھی، اہل بیت کے خیموں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔